السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، چھٹیاں شروع ہو گئی؟ ہم جی شروع۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کے لیے شیئر کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کیا آپ لوگوں نے؟ ہم جی ہمارے 61 out of 64 آئے ہیں۔ ہم، کوئی مشکل ہے؟ سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، ہمیں سمجھ آ گئے۔ سمجھ آ گیا نا؟ کیونکہ جی آنسر آ جاتا ہے نا بعد میں، ہے نا؟ جی تو اگر وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ جی اور باقی بھی آسان۔ جی۔ اوکے، اس کے بعد آپ دیکھیں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بہت ہی خوبصورت آیات، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ جنید جمشید نے جس دن شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھا تھا ان آیات کو، اور رات کو ان کی فلائٹ تھی تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو یہ وہ آیات ہیں، تو کیا ہے، پڑھیں۔ um, Ya ayyuha O allazina, those who amanu, they believe, astaqinu, you all seek help. ہم، یا ایوہ الذین، ٹھیک ہے نا؟ آمنو، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، یا ایوہ الذین، یہاں پہ صرف یا کیوں نہیں آیا؟ یا ایوہا آیا ہے نا؟ صرف جی۔ یا نہیں آیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یا لگاتے تو Yes, کیا ہوتا؟ plural. ہاں، یا Um, لگاتے تو یلا زینا ہوتا نا؟ جی۔ ہاں، تو یا کب آتا ہے؟ جب آگے الف لام کے Yes, بغیر لفظ plural. ہوتا ہے۔ نہیں، پرولر کی بات نہیں ہو رہی۔ جب الف لام کے بغیر ہوتا ہے نا، جیسے محمد، الف لام نہیں آ رہا نا، تو جی یہاں پر آپ یا لگا سکتے ہیں، ولدن پہ لگا سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جب الف لام نہیں ہوتا تو جب الف لام جی آتا ہے نا، اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے لفظ کے اوپر، الناس، ہے نا؟ الناس پہ بھی الف لام آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی کیا آتا ہے؟ یا ایوہ الناس سعبدو، ہے نا؟ تو وہاں پہ جی بھی یا ایوہا آتا ہے، کیونکہ یا لگائیں گے تو یہ ناسو بن جائے گا نا، وہ تو صحیح نہیں پھر، ہے نا؟ جی ہاں، تو یہ بات اس لیے یہاں پہ اس کو یاد رکھیں کہ یا ایوہا کب آتا ہے؟ جب آپ کا الف لام والا لفظ آتا ہے، جی اور یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ جب مذکر لفظ ہوگا، میسکلین ہوگا، تو پھر یا ایوہا آئے گا، اگر مونس ہوگا تو پھر یا ایتوہا آئے گا، یا جی ایتوہا النفس، النفس، وہاں پہ بھی الف لام آ رہا ہے، لیکن النفس کیا ہے؟ وہ مونس ہے، مونس ہے، فیمینائن ورڈ ہے، اس لیے یہاں پہ یا ایوہا آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ یا ایتوہا، بیچ میں تا بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی ڈفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو یا ایو الذین آمنو، آمنوا استعینوا، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نستعین کا لفظ ہم نے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ تو فاتحہ۔ ہاں، روز ہی پڑھتے ہیں نماز میں، ہے نا؟ جی نستعین، ہے نا؟ اچھا، تو وہی روٹ ورڈ ہے، وہی لفظ ہے۔ یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، یو آل سیک ہیلپ، جی ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پڑھیں ٹرانسلیشن، یا کا وہی ٹرانسلیشن ہے او کا، ہے نا؟ جی جو یا کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہی یا یوہا کا بھی ہوتا ہے، میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی۔ ہاں، تو اب او الذین، Azina, those who amanu, they believe. Astainuka, Astainu, you all seek help. یو آل سیک ہیلپ، تو ایمان والوں کو جب پکارا جاتا ہے خاص طور پہ، تو ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کرو، جی تم اس کو لازم، یعنی کوئی جب بھی یا الذین آمنو آئے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی امپورٹنٹ
ऑर्डर आ रहा है अल्लाह की तरफ से, जो हमें लाजिमी, वैसे तो हर करना है, हर एक को करना है, लेकिन जब इस तरह से खिताब आ जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, का मतलब है वो लाजिमी हमने उसको पकड़ना है, पकड़ के रखना है, उस पे अमल करना है। तो यू ऑल सीक हेल्प, और यहाँ पे देख लें इसके आगे है किससे हेल्प लेनी है, बिसब्री, with patience, एंड with salawati and prayer, वाती नहीं है बेटा, ये मैंने आपको पढ़, salati, बस सलाती, ये जो है ना, ये असल में इस तरह है, लेकिन उसको लिखा इस तरह गया है, ठीक है। बस सलावाती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बस सलाती, नाम को जी, थोड़ा मोटा है, बस सलाती। inna indeed, ये जो वाव Allah, है ना इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, अलिफ को पढ़ना है जी, ओनली। सलात होता है ना, आपको पता है ना, सलात होता है, जी, सलावात, सलावात तो नहीं होता ना, तो सलात है ये। जी, वसलाती, बिस्सब्री वसलाती, inna indeed, Allah, ma'a with asabirina, the patient ones, हाँ, सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। जी, अच्छा, उसके बाद क्या, वला तकूलू लिमाई युक्तलू फी सब, वो ये तो अगली आयत आ रही है ना। पिछली आयत में क्या कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अगर तुमसे सब्र ना हो सके, ठीक है, तो फिर तुमने क्या याद रखना है, ये वाला जुमला, जी, कि अल्लाह किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अगर सब्र नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं होगा। जी, सब्र बहुत बड़ी एक नेमत है, जिसको मिल जाए ये बहुत बड़ी खैर है, जो उसको मिल जाए किसी को सब्र। जी, सब्र करना, रिएक्शनरी ना होना, किसी ने कुछ कह दिया, कोई मुश्किल आ गई, तो वावेला नहीं मचाना, अपने आप को रोक लेना है, इंस्टेंट सब्र। ये नहीं कि जी, बहुत शोर वोर करके फिर सब्र किया, याद आया कि सब्र करना है, अल्लाह ने कहा सब्र करो, नहीं, इंस्टेंट सब्र करना है। जी, और सब्र ना आए तो फिर क्या करो, पहले तो सब्र करना है, फिर नमाज से मदद लेनी है। जी, सब्र आएगा तो नमाज पढ़ोगे ना, सब्र ही नहीं आएगा, वावेला मचा रखो तो नमाज क्या पढ़नी है। तो इसलिए पहले सब्र का जिक्र है, और फिर जी, नमाज का हुक्म है। और अगर नहीं आ रहा सब्र तो फिर नफल नमाज शुरू कर दें, है ना। जी, और सलातुल हाजत भी इसीलिए पढ़ी जाती है, मुश्किल में सब्र लेने के लिए, सब्र पाने के लिए, कि अल्लाह ताला ये मुश्किल आई है तो मुझे इस पे सब्र अता फरमा, जी, ठीक है। तो वल जी, यहाँ पर यह आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजों से मदद लेनी है, मोमिन का हथियार क्या है, उसका वेपन क्या है, सब्र और सलात। जी, पहले सब्र आएगा फिर सलात होगी। उसको बरकरार रखने के लिए, सब्र को कंटिन्यू रखने के लिए आपको नमाज की, नफल की नमाज की, फर्ज नमाज की जरूरत होगी। और फिर अगर जी, फिर भी ना आए तो फिर ये जुमला याद कर लें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इंडीड अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या है, विद साबिरीन के साथ, जी, with the ठीक patient है। one. हाँ, तो आपको डायरेक्टली अब समझ आना चाहिए कुरान। अच्छा, अब अगला अगला पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ है यहाँ पे, डिटेल नहीं बताई, डिटेल क्यों नहीं बताई, चलें डिटेल मैंने आपको बता दिया, लेकिन डिटेल क्यों नहीं आई, यहाँ पे आनी चाहिए ना, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए। अच्छा, बहरहाल कोई बात नहीं, मैंने आपको इंग्लिश की तफसीर दे दूंगी, सही है, मेरे पास बहुत अच्छी इंग्लिश की तफसीर है, वो हम पढ़ लिया करेंगे, अगर इसमें जी, आगे ना आए तो वैसे तो मैं उर्दू में बता ही देती हूँ ना आपको, जी, तो समझ भी आती है आपको माशाल्लाह। तो वला तकूलू, इसका क्या मीनिंग होगा, and no, डोंट से, and don't, से, um, जी, liman,
um फॉर होम for whom yuqtalu युक्तलु जो के अ, कत्ल कर दिए जाते हैं ना, जो मार दिए जाते हैं, who were जिनको killed. किल कर, कत्ल का मतलब होता है किल करना है ना, कत्ल जी करना के युक्तलु मजहूल है, जो जी कत्ल कर दिए जाते हैं, ठीक है। जी यानी जो शहीद कर दिए जाते हैं, जब मोमिन कत्ल होता है तो वो शहीद होता है। जी अच्छा, फी in इन um फी sabil सबीलिल्लाही, इन द वे, Allah's path. इन अल्लाह's path, वेरी गुड। अमवातुन, Amwatun. मुर्दा, यानी उनको मरा हुआ मत समझो, ये मतलब है, जी ठीक है, कि वो मर गए हैं, वो मरे नहीं होते, जी वो जिंदा ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो नहीं जी मरते। बल, बल्कि है ना, but बट अहयाउन, वो जिंदा हैं, alive. जी हाँ हाँ, वो um अलाइव हैं, वलाकिन ला तशउरून, वलाकिन, um बट, but you don't know. हाँ, यू डोंट नो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम नहीं जानते। तशउरून जो होता है ना, तुम्हें शऊर नहीं है। जी हाँ, तो ये कौन सी थिंकिंग होती है, ये थोड़ी तालमुन से ज्यादा बड़ी थिंकिंग होती है, तशउरून, शऊर कहते हैं इसको, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते इस बात को, ठीक है ना। जी अच्छा, उसके बाद क्या है, वला, ये समझ आ um गया है, जिसमें मैं और करूं, तो जो लोग, नहीं हाँ समझ आ हाँ, गया. जो मर्टाए हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, जो जो मर जाते हैं, शहीद होते हैं, जैसे जंगे बदर में, जंगे ओहद में, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ थी, कुछ कुछ कुफार के खिलाफ, कुरैश मक्का के खिलाफ। तो इस खास तौर पे जो गज़वा ओहद ओहद था ना, उसके अंदर बहुत सारे हमारे शहीद हो गए थे। जी तो जो मुहाजिरीन थे, जो हिजरत करके आए थे, वो तो बहुत थोड़े थे, लेकिन अंसार जो थे वो बहुत ज्यादा शहीद हुए थे। जी मदीने में जो रहते थे लोकल लोग जो थे, वो ज्यादा शहीद हुए थे, और उसमें भी मुसलमानों की अपनी गलतियां थी। तो अल्लाह ताला ने फिर जी उनको सबक सिखाना था कि तुमने ये गलतियां क्यों की, इस वजह से तुम्हें जी नुकसान पहुंचा, लेकिन आखिर में जीत वही गए थे, मुसलमान ही जीते थे, आखिर में मुसलमान ही जीते थे, लेकिन नुकसान काफी हो गया ना, तो इतने लोग शहीद हो गए। तो लोगों को अब सब्र नहीं आ रहा था, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, ये आयत नाजिल की। वो जो पहले आयत थी, अब वो आई है ना, वाला नब, वो अभी आ रही है, ठीक है ना, ये वाली जो आयत आ रही है, अब ये वाली जो आयत है, वाला नबलु वन्नकुम, और इंडीड क्या करेंगे हम, we will test you. टेस्ट यू ऑल, ठीक है ना, जी जो भी ईमान लाएगा वो टेस्ट किया जाएगा, बगैर टेस्ट के नहीं रह सकेगा वो। टेस्ट तो दूसरों के भी हो रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं होता ये हमारे टेस्ट है, उनके पे भी मुसीबतें तो आती है ना, और उनको, जी हाँ, लेकिन उनको अजर भी नहीं मिलता कोई। तो मोमिन जो होता है वो, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, मेरे अब्बू जब लाइफ थे तो मैं उनके पास थी, तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे बेचारे, अपनी मुश्किलात लेके ना, कुछ भी हम्म उनकी होती थी, हमें ये मुश्किल है, ये जिंदगी में मुश्किल है, ये मुश्किल, तो फिर उनको ये आयत ज़बानी याद थी, वलनबलुवन्नकुम, ये वाली पूरी। तो बिशैय्यिन मिनल खौफि वल जुइ वन नख्स, तो उनको वो तसल्ली देने से पहले ये आयत पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को जरूर आजमाया जाएगा। क्यों आजमाया जाएगा, ईमान वालों को क्यों आजमाया जाता है, क्या बात समझ में आती है। मतलब उनके ईमान का ही टेस्ट है ना, अगर उनका ईमान है तो उनको। हाँ, अपने ईमान में वो कितना सच्चे हैं, हम्म। क्योंकि कितना कहने के सच्चे लिए हैं अब तक तो अल्लाह पे। बहुत होते हैं, लेकिन वही बात है कि जब वक्त आता है तो फिर पता चलता है। फिर हाँ, फिर पता चलता है ना। हम्म अब जैसे जंग हो गई तो सबका पता चल गया कौन खरा है कौन खोटा है ना। कुछ हम्म लोग भाग गए थे हम्म मैदाने छोड़ के, लेकिन कुछ लोग जमे रहे, डटे रहे। हम्म अल्लाह ने फिर हम्म जंगे उहद की बात, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा भी शहीद हुए थे, जी
اور پھر ان کی لاش کا جو تھی اس کی بے حرمتی کی گئی، ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا تھا. تو یہ ہوں کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے نا، ان کے پیارے چچا اور وہ بھی اس طرح شہید ہوں. ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کو سبق سکھانا تھا مسلمانوں کو. یہ لوگ ہوں جنگ جیت چکے تھے، لیکن انہوں نے نا مال کی خاطر جا کے اپنی جگہ چھوڑ دی. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں، ہوں ٹھیک ہے، یہاں اس جگہ سے تم لوگوں نے ہٹنا نہیں. اگر تم یہاں سے ہٹو نا تو کوئی بھی پیچھے سے پھر حملہ کر سکتا ہے مسلمانوں. یہ لیکن بھی لیسن تھا نا ان کے لیے. یہی لیسن تھا اتنا بڑا. اس کو سیرہ کی بکس میں پڑھا کریں، بچوں کو پڑھایا کریں، تو ہوں پھر قرآن کی تفسیر بھی بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے. جی تو ریسنٹلی میں پڑھ بھی رہی ہوں نا، تو اس لیے مجھے زیادہ یاد ہے، کیونکہ میں نے ہوں پورا یہ واقعہ جنگ کا اگلے دن میں نے لکھا ہے پورا. اچھا. آپ ہاں، کون سی بک پڑھ رہی ہیں؟ مطلب کوئی بک ہے یا ویسے مطلب جو پورا حدیثوں کا ایک وہ ہوتا ہے مجموعہ، وہ اس طرح کی آپ کوئی اگر چیز؟ پڑھیں گی نا، تو میں تو رحیق المختوم پڑھ رہی ہوں نا، تو آپ جب اس کا انگلش میں نیم لیں گی تو نیکٹر سم تھنگ اس کا نام ہے، ہاں نیکٹر. اچھا اچھا، وہ میرے پاس ہے یہ بک. ہاں آپ کے پاس ہوگی تو وہ اس میں جنگ احد کا پورا پڑھ سکتے ہیں آپ. سیم جو اردو میں لکھا ہے وہ انگلش میں لکھا ہے. تو میں تو بیچ میں اتنا رو رہی تھی نا، جب میں دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کیا ہوا. دسلیم ان کے دانت نیکٹر. شہید ہو گئے تھے، جی. تو ان کی شکل کے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بڑا بیچ میں ہو گیا تھا. ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے، کیوں تم نے اپنے لیڈر کا حکم نہیں مانا. ہوں لیڈر جب بنا دیا جائے نا تمہارے اوپر، تو اس کا حکم ماننا ضروری ہے، ورنہ ہوں فساد ہوتا ہے. ہوں ابھی ہمارے ملک میں کیوں فساد ہے؟ لیڈر بنا دیتے ہیں، پھر ان کو obey نہیں کرتے. ہوں جو نئی لیڈر بنے ہوئے ان کو obey کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ آ جائیں، پھر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ آ کے ان کی خواہش کرنے لگ جاتے ہیں. اسی میں ہوں پورا ملک جو ہے نا. جی تو لیڈر جو ہے جو بھی بنا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی بنا دیا جائے، لیڈر بنا دیا جائے، ہوں تب بھی تم نے اس کو اوبے کرنا ہے. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ یہ کہ وہ آپ کو اللہ رسول کے خلاف چلائے. ہوں تو مثلا کوئی گروپ ہے، اس کے اوپر کوئی لیڈر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہوں ایک بندہ کیوں اوپر رکھا جاتا ہے، دو کیوں نہیں رکھے جاتے؟ ہر دیکھیں آفس میں کانفلکٹ بھی ایک نہیں ہیڈ ہوتا ہوتا اگر ہے، دو ہوں گے تو. دو ہوں گے تو فساد ہوگا، تو اس لیے ہوں ایک کو رکھا جاتا ہے. ہوں اب وہ ایک کو ماننا ضروری ہے. اس ایک جو بھی آرڈر مشورہ کرے بے شک کرے، لیکن آخری فیصلہ تو اسی کا ہوگا نا، جو بھی ہوں وہ کہے. اگر جی وہ اللہ رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے تو بے شک نہ مانے، کیوں خود چاہے آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ہوں صحیح ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں گھر کے اوپر بھی ایک ہی بندہ قوام رکھا گیا ہے نا، ہوں آخری فیصلہ اسی کا ہوگا. جی اگر بیوی بھی کہے کہ بچے میرا کہنا مانیں گے، اور وہ کہے کہ میرا مانیں گے، تو بچے بےچارے تو پس جائیں گے بیچ میں. ہوں تو مشورہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرے وہ بڑا بندہ کرے، اس کو ہی آپ اتھارٹی دیں. اور ہوں وہی صحیح ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ہاتھ میں لے چیز. ہوں دونوں کھینچا تھا نا، بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے پھر. جی تو یہ کچھ ہمارے نا ایک قوانین ہوتے ہیں اور ایک حکمت ہوتی ہے. ہوں تو قوانین جو ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے. جی تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو قوانین کو فالو کرے وہ اچھے اخلاق والا بھی ہو. ہوں وہ تو قانون سے ڈر کے قانون کو فالو کر رہے ہیں نا. ہوں اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ وہ اخلاق ہوتے ہیں آپ کے. ہوں جب آپ دونوں ایک چیز بار بھی یوز کر کے جب تو آپ جب پہ. دونوں چیز ملیں گی نا، دو قانون پہ بھی عمل کرے گا اور گھر میں وہ ٹھیک ہوگا، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اڑوس سے پڑوسی میں وہ ٹھیک ہوگا، تبھی ہوں جا کے اس کے اور اخلاق اچھے ہوں گے، تبھی پورے وہ بنے گے، اس کو ہدایت ملے گی، جی تبھی وہ اچھا انسان کہلائے گا. ہوں قوانین پہ عمل کر رہا ہے، ملک کے قوانین پہ، ضروری تو نہیں وہ اچھا انسان بھی ہو. اس کے ہوں اندر حکمت بھی، کتاب و حکمت دونوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے. کتاب اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ بھی عمل بہت ضروری ہے. انہوں نے کس موقع پہ کیا کیا، ہمیں کیا ہوں سکھایا. تو جو ان کی سنت ہے نا وہ حکمت ہے، اور جو ہوں قرآن ہے وہ قوانین ہے. اب قرآن کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، جیسے ایک ہے نا کہ اکڑ کے نہ چلو،
حضرت ہوں لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اکڑ کے، اب یہ کیا ہے، یہ قانون نہیں ہے قرآن کا، ہوں یہ اخلاق ہے۔ ہاں جی ہاں، قانون جو ہوتا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ قانون ہوں یہ ہے کہ وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب ایک بندہ جو اکڑ کے چل رہا ہے، جس کو منع کیا گیا اکڑ کے چل، اگر اس کو قانون بنا دیا جاتا تو پھر آپ اس کو کیسے جج کر سکتے؟ ہو سکتا ہے ہوں وہ عاجزی سے چل رہا ہو، لیکن اندر سے وہ اکڑا ہوا ہو، انسان اندر سے تکبر والا ہو، تو پھر تو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے نا۔ تو اللہ ہوں تعالیٰ نے دو طرح کی چیزیں قرآن میں رکھی ہیں، ایک حکمت رکھی ہے اور ایک قرآن قانون رکھا ہے۔ ہوں قانون جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا، اور ساتھ ساتھ حکمت بھی، تب جا کے آپ قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ ہوں ٹھیک ہے، صرف دونوں کو فالو حلال حرام کریں گے اور ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے آپ کے اندر، آپ کے اخلاق نہیں ہوگا، تو آپ کو ہدایت نہیں پا سکتے قرآن سے۔ جی دونوں طرح کی آیات پہ عمل کرنا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے بھی دکھائی ہے۔ ان کی ہوں سیرہ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کیسے کیا انہوں نے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا آپ انہیں کی سیرت کو فالو کریں، وہ کمپلیٹ وہ ہے نا آپ کے لیے۔ اچھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کیا ہے، ہم ضرور برز، اب یہ نون بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، تو یہ دونوں کس لیے آ گئے؟ تاکید کے لیے آ گئے۔ جی البتہ، یقیناً، شورلی، ٹھیک ہے، انڈیڈ، ہم آپ سب کو صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو کا آتا، کم آ رہا ہے نا، سب جی کو، اور پھر پوری امہ بھی، جتنی بھی امہ ہے اور صحابہ ہیں اور جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، ہم سب کو ضرور آزمائیں گے۔ کس سے ٹیسٹ کریں گے؟ بِشَيْءٍ، نکرہ کہا گیا، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے، اور وہ ہوں چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ خوف۔ ہو سکتا ہے خوف کتنی بری چیز ہے نا، ہوں خوف کی وجہ سے آپ سو نہیں سکتے، کو نیند ہوں نہیں آتی، ہوں ٹھیک ہے، اور جی نہیں سوئیں گے تو کیا حالت ہو جائے گی آپ کی، ہے نا۔ ہوں والجوعی، بھوک، بھوک جو ہے کتنی بری بلا ہے، اس سے بھی نیند نہیں آتی، سکون اٹھ ہوں جاتا ہے انسان کا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص ہوتا ہے جیسے ناقص میں کہتی ہوں، مرکب ہوں ناقص تو کمی ہوتا ہے، ہوں اموال میں کمی، آپ ہوں کی جاب چلی جانا، ہوں ٹھیک ہے نا، آپ کا بزنس میں لاس ہو جانا، جی اور آپ کیا ہو جاتے ہیں، بینکرپسی ہو جاتی ہے نا۔ تو ہوں یہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اب یہ اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، اموال اور انفس اور ثمرات، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی من کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہوں یہ دو چیزیں، یہ من کے ساتھ یہاں آ رہی تھیں اور یہ من کے ساتھ یہ آ رہی ہیں۔ نفس جو ہوتے ہیں نا، ہوں ان میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ نفس کا مطلب ہے جان، ہوں ٹھیک ہے، کوئی کسی کی جان چلی جانا، بچہ ہے کوئی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا، ابورٹ ہو گیا، کوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہوں نفس والثمرات، ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ پھل ہوتے ہیں، پھلوں کی ہوں کمی، باغ جو ہے اس کو اجڑ گیا، یعنی وہ ایک آتی ہے نا، ایک ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، وہ پورا ہوں باغ کھا کے چلی جاتی ہے، یا کچھ طوفان آ گیا، ٹورنیڈو آ گیا، پھل آپ کا سارا کچا گر گیا۔ ہوں تو یہ تقریباً ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہیں، خوف، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے ہوں نا۔ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے، جاب نہ چلی جائے، تو ہمیں تو خوف میں، مومن جو ہوتا ہے وہ خوف میں نہیں رہتا، نہ وہ ماضی میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے، نہ وہ آگے والے آنے والے خوف میں رہتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بعد دونوں چیزیں نہیں ہوتی، خوف بھی نہیں ہوتا، حزن بھی نہیں ہوتا، ہوں ٹھیک ہے، وہ دونوں طرف سے آزاد ہوتا ہے ایک صحیح مومن جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ توکل کرنے والا ہے نا، ہوں تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، بھئی ایک دروازہ بند ہوگا تو کئی کھل جائیں گے، ہوتا ہے نا، کتنی پیاری پیاری باتیں بنی ہوئی۔ جی اور بھوک ہے تو آج بھوکے ہیں تو کل اللہ تعالیٰ دے بھی دے گا، روزی دینے والا تو وہ ہے۔ ہوں پھر جاب چلی گئی تو جاب بھی آ جائے گی، کوئی ہوں مشکل نہیں، آج نہیں ہے، چند دن ہیں مشکل کے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں رکھتے کسی کو، جی ہو جاتی ہیں جاب بھی، جو کوشش کرتا ہے ان کو مل جاتی ہیں۔ والانفس کا مطلب جانیں چلی جاتی، جیسے جنگ احد میں کتنے لوگ
ایک جو کوئی تھی ان کے نا ان کو بتایا گیا ان کے بھائی شہید ہو گئے، پھر ان کو بتایا گیا ان کا والد شہید ہو گیا، پھر ان کو بتایا گیا ان کا بیٹا شہید ہو گیا، پھر ان کو بتایا گیا کہ ان کا ہسبینڈ شہید ہو گیا۔ تو جب ان کو ہسبینڈ کی باری آئی تو وہ دھاڑے مار مار ان تینوں پہ وہ کیا صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ انا للہ و انا، یہ سب آپ کو سیرت کی کتاب میں ملے گا، ریسنٹلی میں نے پڑھا۔ تینوں چیزوں پہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، لیکن چوتھی چیز پہ وہ رو پڑے، کیونکہ ہسبینڈ سے ایسا رشتہ ہوتا ہے نا جو سارے رشتوں سے ہوتا ہے بڑا۔ یہ تو ابھی بھی جو ہوا تھا نا، مطلب جو نہیں جن کو شہید کیا تھا، جن کے سارے بیٹے وغیرہ، وہ جو ہوں اسماعیل ہانیہ تھے، ہوں 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 ان کا بھی ایسے ہی تھا نا۔ بالکل۔ تو آپ یہ جو ہے نا انفس، یہ تھوڑی مشکل، باقی چیزیں جو ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا میرے بچے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کو زندگی دے سب کو، تو ہم تقریباً 3-4 بچوں کے نا گاڑیاں بالکل رائٹ اوے ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ ایک بچے کے ٹائم تو میں پاکستان میں تھی، میرے اچھا ہسبینڈ یہاں تھے، میں پاکستان اپنے ابو کی وجہ سے گئی ہوئی تھی، میرے ابو بیمار اچھا تھے، لیکن اللہ رکھنے والا ہے۔ اس جی کو ایک گاڑی اس کی الٹ، نیو وین تھی میری، اور وہ الٹ گئی، اچھا اور یعنی الٹی ہوئی تھی بالکل۔ ہوں کوئی آیا اور غلط رستے سے، مطلب ہے وہ آیا اور اس نے ان کو مارا، اور وہ گاڑی گھوم کے الٹ گئی، کچھ شراب پیے ہوئی تھی رات کے 12-1-2 بجے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے اس نے جو ڈرنک تھا وہ بھاگ بھی گیا ان کی گاڑی کو الٹا کے، پھر انہوں نے فون کیا ابو کو، ان کے ابو گئے یہاں سے، نزدیک ہی تھا ہمارے گھر سے، پرانے والے گھر سے۔ تو اچھا اسی طرح سے میرے 3 اور بچوں کی گاڑیاں اس طرح ہی، لیکن میرے بچوں کو خراش بھی نہیں آئی۔ شکر خراش اللہ۔ کہتے ہیں نا، خراش بھی نہیں آئی، ہوں یعنی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی بری گاڑی میں سے یہ صحیح سلامت نکلے ہیں۔ ہوں تو سب نے جو بھی تھا، کسی اور کا قصور تھا، ان کا کوئی میں نے یہ نہیں کہتی کہ میرے بچے لیکن جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا قصور کسی بچے کا بھی نہیں تھا میرے۔ ہوں میری جو چھوٹی بیٹی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں وہ اسکول بس تھی اور اس سے بچے اترے تھے، اور کسی بچے کو بچاتے بچاتے اپنی گاڑی اس نے گرا لی کھڈ میں، یہ ہوں اسکول کے بچے کی جان بچ جائے، جی چھوٹے بچے کی۔ اس نے اپنی ہوں گاڑی کو ٹرن لیا اور وہ سیدھے چلی گئی، اور لیکن جب گاڑی پوری ہو گیا تو پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ختم ہو چکی ہوگی بچی اندر، نے کہا نہیں، تو ہوں وہ خود بخود ہنستی ہوئی باہر آ گئے۔ ہوں تو اس طرح اللہ بچانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ بچانے والے جی۔ ہاں، لیکن پھر میں نے اللہ کو ہمیشہ میں یہی پوچھتی تھی کہ بچہ کیسا ہے میرا، جب بھی گاڑی کا ہوں مجھے پتا چلتا تھا، مجھے گاڑیاں تو کتنی بنا لی انہوں نے پھر بعد میں، جی ہر ایک صحیح نے بات۔ نئی گاڑی لے لی، بن گئی، سب ہو گیا، لیکن اگر ہوں جان چلی جائے تو جی وہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ جی تو اتنی بری طرح گاڑیاں لگیں کہ کچھ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ، اور سب دوسروں کی غلطی، سب دوسروں ہوں کی غلطی، ہوں کسی ایک میں بھی میرے بچے کی غلطی نہیں تھی۔ تو ایسا جی بھی ہو جاتا ہے، تو بہت خیال سے اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ نے اس ڈرائیور کو جو پیچھے آ رہا ہے نا آپ کے، یا دائیں بائیں چل رہا ہے، اس کو بھی آپ نے ہی چلانا ہے، اپنی ہوں بھی گاڑی چلانی ہے اور اس کو بھی چلانا ہے، دور تک نظر رکھنی۔ دور تک نظر رکھنی ہے۔ ہوں بس ثمرات پھل ہوتے ہیں۔ اب یہ ثمرات میں بچے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نا چھوٹی عمر ہوں میں، وہ ہوں بھی ہوتے ہیں، انفس میں بڑی جانیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہوں اموال کا آپ کو پتہ لگ گیا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ہوں آزماتے ہیں بشیء۔ اب یہاں پہ اس کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی کسی بھی چیز سے، اور وہ چیزیں کیا ہوں گی، من الخوف والجوع ونقص من اموال والانفس والثمرات، پھلوں ہوں سے، ٹھیک ہے۔ جی وبشر الصابرین، بشر ہوتا ہے خوشخبری دے دو، ہوں بشر انسان کو بھی کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انسان سے بشر کا کیا ریلیشن ہے، ہوں خوشخبری کا کیا ریلیشن ہے، کہ جب اس کو خوشخبری ملتی ہے تو اس کی سکن پہ نظر آتی ہے، ہوں اور انسان ایک واحد اینیمل ہے جو سکن والا ہے، باقی سب ہیئر ہوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا فیدر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا، جی لیکن انسان کا کیا ہے، وہ اس کی سکن ہوتی ہے،
وہ اسکن کے ساتھ ہے، اور اسکن پہ اس کے چہرے پہ نظر آتی جب اس کو خوشی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دو الصابرین، صبر کرنے والوں، جنہوں نے صبر کیا. بہت پیاری آیات ہے. میں نے ابھی بتایا کہ جو جنید تھے نا شہید ہوئے ہیں، وہ جمعے کے خطبے میں یہی آیات تلاوت کر رہے تھے. میں نے ان کی خود ویڈیو دیکھی تھی، اور رات کو ان کی شہادت ہو گئی. اچھا میں آپ کو مجھے ویڈیو ملی تو میں بھیجوں گی. جی کیا پیاری آیات پڑھی ہیں انہوں نے. ہمیں تو سمجھ آتی ہے نا، ابھی آپ کو بھی سمجھ آئیں گی. جی تو صحیح آیات انہوں نے اس دن تلاوت کی، اور رات کو ان کی شہادت. اور ان کی شہادت کیسی ہوئی؟ بالکل پہچانے نہیں گئے نا. تو یہ ہوتی ہیں آزمائشیں. ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر کی جمع ہے صابرین. نسبی جری حالت ہے. جری نہیں کہہ سکتے، نسبی کہیں گے. کیونکہ نسبی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے. بشر کا مفعول بن رہا ہے. دونوں حالتیں صابرین ہی ہوتی ہیں نا. اگر پیچھے حرف جر ہوگا تب بھی صابرین ہوگا، مضاف الیہ بن رہا ہوگا تب بھی صابرین ہی ہوگا. لیکن یہاں پہ صابرین جو ہے نا وہ اس فعل کا مفعول بن رہا ہے، نسبی حالت آ رہی ہے. تو یہ نسبی اور جری دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں. رفعی حالت کیا ہوگی؟ اگر صابرون ہوگی اونا سون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ صابرین ہوتے کون ہیں. میں نے آپ کو بتایا صبر ایک ایسی جو ہے نا خاصیت ہے، اگر کسی کے اندر یہ صفت آ جائے تو یہ سب سے بڑی خیر سمجھو اس کو مل گئی. بہت اتنے اس مشکل کے، ہوتا ہے. ایک تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ہم صبر نہیں کرتے نا تو ہم ظالم بن جاتے ہیں. وہ دوسرا والا مظلوم بن جاتا ہے، حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے اس بدلے میں وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم خود ظالم بن جاتے ہیں اور وہ مظلوم ہو جاتا ہے. ہم باتوں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو اب صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. جی صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسمیں. ایک ہوتی ہے مصیبت پہ صبر، ایک ہوتی ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سب تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ نے نماز پڑھنی. یہ بھی صبر ہے نا، بہت جی بڑا صبر ہے. بعد بالکل نہیں دل چاہتا، اتنے تھکے ہوتے ہیں، اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرے ابھی. اور تیسری چیز ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر، تکلیفوں پہ صبر. لوگ بھی بڑا صبر کرواتے ہیں ہمیں. یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کی اطاعت، اور اس پہ لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات جو ہوتی ہیں ہمارے لیے، رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے بچہ کوئی سب تنگ کر رہا ہے نا. بچے بھی تو تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو. کافی دفعہ ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے بہت ہی تنگ کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ بیوی اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہسبینڈ اچھا نہیں ہوتا ہے نا. اور بچے صبر کر رہے ہوتے ہیں بیچارے بیچ میں. بچے کیا کریں آپ، ہے نا. اور پھر وہ جو ہوتا ہے صبر، بہت ساری صبر کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان کو 3 طرح سے تقسیم کیا گیا. پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ میں نے پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ ایک تو اطاعت پہ صبر بنایا. ایک اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پہلی بات تو وہ اسی پہ صبر. یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ والی جو آزمائشیں آ رہی ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں. جو آزمائش اللہ کی طرف کوئی موت ہو جانا، کوئی جاب چلی جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. دوسری جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت پہ. مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے میوزک سنے، ہے نا، اور اللہ کا حکم ہے کہ نہیں میوزک حرام ہے، تو آپ صبر کریں کہ نہیں اللہ نے سے کیا تو میں کیوں سنوں. یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، بہت سی جی فضول اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں انسان اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے. تو ان سب نے اللہ نے منع کی. دیکھیں یہ وہ کام ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے سارے کاموں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. ہم لاکھ ان کے حلال کرنے کے بہانے ڈھونڈیں، وہ ہمارے نقصان، ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جتنا ان سے بچ کے رہ جائے نا اتنا اچھا ہے نا. جی
کریں تھوڑا بہت، اگر دل چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو ابھی تک عادت ہے کہ ہاں وہ ایک کریونگ ہوتی ہے نا کچھ تھوڑی سی، وہ بھی آہستہ ہوں آہستہ چلی جائے گی. ہاں دعا کریں تو وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے. ہاں خود بخود ہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں. ہوں جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تھام بھی لیتے ہیں. تو بڑے بڑوں نے چھوڑا اور بڑے بڑوں نے کیا اور دین کی طرف آئے، اور اتنا دین کا کام. لوگ تو اپنا دین چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں بالکل، اور پھر آ کے دین اسلام کے لیے اتنا کام کرتے ہیں. کتنی مثالیں ہیں. ہوں تو یہ ہے نا سب چیزیں. تو جی اللہ کی اطاعت پہ صبر، اور پھر کیا لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیت پہ صبر. ہوں ٹھیک ہے. اور پھر صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ناراض نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے. جو بھی مشکل آئی ہے ناراض نہیں ہونا کہ میں ہی رہ گئی تھی، میرے اوپر یہ ہونا تھا. عورتیں کس کس طرح کے وہ کرتی ہیں نا بہن. تو جی ناراض نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے، بالکل بھی نہیں. ہوں اللہ کی رضا میں راضی رہنا. دوسری بات صبر کرنا ہے، انسٹنٹ صبر جو میں نے بتایا. تیسرا وہی رضا والی بات، اور چوتھا شکر کرنا ہے. شکر کیوں کرنا ہے بھائی؟ مصیبت پہ شکر کیوں کرنا ہے یہ مجھے بتائیں. اب جیسے میں اپنے بچوں کا بتا رہی ہوں ہیں، تو میں نے شکر کیا کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی ہے. گاڑی چلی گئی، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہو، میرے بچوں کی جان بچ گئی. خدا نہ خواستہ کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ہو جاتا، وہ ساری زندگی کے لیے ویل چیئر پہ ہو جاتا. کتنی بڑی ہے نا. جی ہے نا. وہ تو یہ کہ یہ اللہ نے کسی اور مصیبت سے آپ کو بچایا ہوگا، اس پہ بھی شکر کرنا. ہاں یہ بھی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیں، پوزیٹیو رہیں. ہوں مومن ہوتے ہی شر میں خیر ڈھونڈنے والا ہوتا ہے. ہوں اور جو خیر میں بھی شر ڈھونڈتے ہیں نا، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ خیر میں بھی شر ڈھونڈتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں آتا. ہوں وہ وہ جیسے میں نے گندی مکھی کی بات کو مثال دیتی ہوں نا آپ لوگوں کی، کہ وہ ہمیشہ ہوں کہاں بیٹھتی؟ جا کے گن پہ بیٹھتی ہے. ہوں تو مومن جی جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شر میں بھی خیر ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا خیر ہے، میں اس کو لے کے چلوں. ہوں وہ ہوں لوگوں کی طرف سے آنے والے جو پتھر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کیا بناتا ہے؟ پل بناتا ہے، برج بنا لیتا ہے. ہوں ان کو ان سے ٹھوکریں کھانے کی بجائے یا زخمی ہونے کی بجائے، یہ بہت پیارے رول ہیں، اور ان کو وہ برج بنا کے وہ کراس کر جاتا ہے، ہوں آگے نکل جاتا ہے، اپنے وقت کو تو اس ضائع چیز نہیں میں کرتا. کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اللہ نے اس میں کچھ نہ کچھ بل رکھا ہوگا. بالکل بالکل. تو اب دیکھیں، دو بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک میرے بیٹے کا دوست بھی تھا اور ایک وہ بھی تھا. وہ بھی ینگ بچہ تھا، میرے بیٹے سے بھی چھوٹا تھا. ہوں اور میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو منع کرتی تھی مووی بھی نہیں، تم نے 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد گھر سے ہی نہیں، گھر واپس آنا ہے، گھر ہونا ہے. لیکن بچے جب ینگ ہوتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے، امی گئی ہوئی ہیں، کیا ہوا، اب دوست کے ساتھ پروگرام بن گیا مووی کا. اب 2 بجے مووی ختم ہوئی، 2 بجے وہ آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. اب جب آ رہے ہیں تو ادھر سے کوئی آیا ڈرنک، اور اس نے ماریا اور خود بھاگ گیا اور ان کی گاڑی الٹا دی. وہ تو شکر ہے پولیس تھانہ ساتھ ہی تھا، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ آ گئے فوراً. اور ہوں ادھر سے میرے ہسبینڈ بھی قریب ہی تھے، وہ بھی پہنچ گئے. وہ ہوں سو رہے تھے، رات کو 2 بجے تک کون جاگتا ہے. ہوں اور میں پاکستان میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور مجھے ان لوگوں نے بتایا بھی نہیں پاکستان میں. جب میں واپس ہوں آئی تو میں نے اپنی گاڑی دیکھی، میں نے کہا یہ گاڑی تو میری نہیں ہے جس میں تم مجھے ایئرپورٹ لینے گئے. یہ ہوں کون سی گاڑی ہے؟ یہ ہوں میری گاڑی تو نہیں ہے. تو وہ بھی جب لائٹ وغیرہ آن ہوئی نا، وہ گاڑی لائٹ میں آئی تو تب مجھے پتا چلا. جب تک وہ ہوں رستے میں آ رہے تھے مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا باہر کلر کیسا ہے، کیونکہ گاڑی سے تقریباً ہوں تو مجھے نہیں آئیڈیا ہوا. تو جب میں گھر آئی اور گراج کی لائٹ کے اندر وہ گاڑی آئی تو اتری میں، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ گاڑی تو بلو کلر کی ہے. یہ میری گاڑی. ہوں تو پھر انہوں نے مجھے بولا آپ کی گاڑی گراج کے اندر کھڑی ہے. اچھا میں پھر میں نے کہا اچھا یہ کیا حال کیا تم لوگوں نے میری گاڑی کا. تو ہوں بہرحال وہ بعد میں گاڑی بن بھی گئی، سب کچھ ہو گیا، اور چلائی بھی میں نے کافی دوبارہ. تو ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ احسان ہے. رحم کرنے والی. اور بیٹا میرا جوان بیٹا، ہوں اور اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی اس کی. ہوں تو دونوں کو نہیں لگی، ان کے دوست بھی ٹھیک اس تھے؟ دوسرے کو تھوڑی سی نا کرچیاں لگی، کانچ. اچھا ہاں تو اس کو ہاسپٹل لے گئے وہ، اور انہیں کرچیاں لگا کے تو پھر وہ وہ گھر اچھا چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کو کرچی بھی نہیں لگی. ہوں میرے بیٹے کو کرچی نہیں، اس کو کچھ کرچیاں چبھی. شیشے ٹوٹے ہوں نا، جب گاڑی الٹی ہوئی تو شیشے ٹوٹے، تو اس کو کچھ کرچیاں لگی تھی.
और फिर उस पे पुलिस वाले भी आके शीशे काटते क्योंकि गाड़ी के लॉक वगैरह नहीं खोलते। तो ये सारा मैं बता रही हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी के साथ ऐसा मुश्किल वक्त ना आए। लेकिन इसमें ये भी होता है कि थोड़ा पता हो तो बंदा थोड़ी, क्योंकि दूसरे की वजह से भी, गलती की वजह से आपकी जान जा सकती है, खुदा ना खास्ता। गाड़ियां हैं, ये है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हर कोई ड्राइव करता है, यहाँ पे सारे बच्चे ड्राइव करते हैं माशाल्लाह मेरे, सबके मतलब हाईवे पे ही करते हैं। और गैर उनको जॉबें हैं, सब चीजें हैं, तो फिर आगे हम्म, वगैरह फॉलो तो करूंगी हफ्ते बस को। यही है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो फिर जब कोई मुश्किल आ जाए तो फिर इंसान क्या कर सकता है। बार दफा मैंने देखा है एक एक घर के तीन तीन बेटे चले जाते हैं, या दो चले जाते हैं, एक रह जाता है जख्मी हालत में। तो ऐसा भी होता है, तीन तीन बैठे होते हैं। बड़े बड़े अजीब अजीब हम्म वाकयात सुनने को मिलते हैं। अब ये जो अगली हम्म आयत पढ़ेंगी ना, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना, अब ये वो लोग कौन हैं, साबिरीन कौन होते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, जब, इज़ा जो होता है ना, एक ऐसा हर्फ है जो कि माजी पे आता है, लेकिन उसका मीनिंग प्रेजेंट में होता है, हाल में होता है। वो लोग जब असाबत हम पहुंचती है उनको, पहुंचती है कर रहे हैं, हालांकि ये माजी है, असाबत बड़ी ता है ना, तो ये माजी है। असाबा युसीबु से बाबे फाल है, इसाबा तुन मस्तर होता है इसका। जी। तो असाबा, असाबत पहुंचती है, प्रेजेंट में मानी कर रही हूँ, जब पहुंचती है उनको कोई भी मुसीबत, नकरा हम्म आया ना, यानी एनी टाइप ऑफ, ठीक है, हम्म कोई भी पहुंचने वाली, इस्मुल फाइल है मुसीबत, इसी फेल से इस्मुल फाइल बना हुआ है मुसीबत, ठीक है। हम्म हम्म कालू वो कहते हैं, ये कौन लोग होते हैं, सब्र करने वाले। जब उनको पहुंचती है कोई भी मुसीबत, कालू इन्ना लिल्लाही, इंडीड वी आर फॉर अल्लाह, एंड हम्म इंडीड वी, ये अब आगे आ रहा है, वन्ना इलैहि राजिऊन आगे होगा, इलैहि राजिऊन, टुवर्ड्स हिम उसी की तरफ। राजिऊन। राजिऊन क्या है, राजिऊन से बना हुआ है, लौटने हम्म वाले हैं। नोट है। जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो ये जुमला कहते हैं। इसमें फाइल। याद रहता है, हाँ, इसमें फाइल है, उसकी जमा है ना। तो राजिऊन, ठीक है। हम्म तो जब उनको कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो क्या है, वो क्या कहते हैं, कालू वो कहते हैं, अल्लाह जीना, अल्लाह जीना तो होगा इनके लिए, इजा असाबत हम मुसीबतुन, कालू वो कहते हैं, वो लोग जिनको मुसीबत पहुंचती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम्म अब अगली वाली आयत पढ़ने वाली है। जी अब। उलाइका, यही वो लोग हैं, हम्म दीज आर द दोज वन, हम्म अलैहिम उन पर, उन पर क्या है, सलावात तुम, ये है सलावात, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसको सलात नहीं पढ़ेंगे, सलावात, ये जमा है सलात की। सलात वाहिद होता है और ये सलावात है। सलावात, ये वाव के बाद अलिफ आ रहा है, यूं समझ लें इसको, सलावात तुम मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से क्या है, रहमतें हैं, दुआएं हैं। हम्म उनका रब उनके लिए दुआएं करता है, फरिश्ते भी उनके लिए दुआएं करते हैं, नवाजिशें हैं और रहमतें हैं, हम्म ठीक है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन, ये है ना, व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं जो हिदायत पाने वाले। यही लोग वो हैं जो कि क्या है, वो हिदायत पाने वाले हैं। अब ये जो आई है ना हम बीच में, हम्म ये इसमें स्ट्रेस लाने के लिए, इसमें एम्फिसिस एम्फेसिस के लिए लाने के है। लिए, जैसे हम्म जैसे आते हैं ना, उलाइका हुमुल मुफलिहून, हम्म यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, हम्म कामयाब होने वाले हैं। पहले उनकी हम्म खुसूसियात बताई गई मुत्तकीन की पूरी, और फिर क्या कहा एंड पे, आखिर यही पे, है। यकीन उलाइका हुमुल हम्म मुफलिहून, हुमुल मुफ्लिहून। और जिसको हिदायत मिल जाए,
اس کو بھی پوری خیر مل گئی. دیکھیں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ لاکھ کوشش کرے کہ اس کو ہدایت ملے، اس کو کبھی بھی نہیں، وہ سمندر بھر دے گا نا رو رو کے، یا اس کو نہیں ملے گی ہدایت، وہ اس پہ ترس نہیں کھائے گا. اسی دنیا میں آپ نے گائیڈنس لینی ہے. اور سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ ہمارے پاس اس وقت ہماری زندگی ہے. یہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے، جو مولت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت دی ہوئی ہے، کہ ہم روز جاگ جاتے ہیں، اور روز جاگ کے ہم دن کو کیسے گزارتے ہیں، سیدھے رستے پہ یا دوسرے رستے پہ، ہدایت حاصل کرنے میں یا دوسری طرف اپنے وقت کو برباد کرنے میں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت جس دن چھن گئی نا، زندگی چلی گئی، پھر بیکار ہے سب. میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، بچے بیٹھے ہوئے، میں ڈرا نہیں رہی، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. ہاں نہیں، یہ تو بات صحیح ہے، اور کیا. انبیاء نے بھی یہی کیا. ہم کانشیس کون تو آپ ہیں؟ کو ہونا چاہیے. ہاں، تو وہ بھی آپ کو خبردار کر کے گئے ہیں نا، اللہ بھی آپ کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ڈرا نہیں رہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا. جی. دعائیں بھی سکھا دی، سب کچھ سکھا دیا، نبی بھی بھیجا، کتاب بھی، شریعت بھی، سب ایک ایک چیز نفع نقصان والے ہمیں بتا دی. اور پھر بھی اگر ہم دوسرے راستے پہ چلتے ہیں تو یہ تو ہماری اپنی بے وقوفی ہے نا. ہم پھنسا رہے ہیں. ہم گائیڈنس نہیں لیتے قرآن سے، ہوں ٹھیک ہے، اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہے. اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اخلاص ہوتا ہے اور اخلاق ہوتا ہے، دو لفظ ڈفرینٹ ہے. اخلاص زیر سے ہوتا ہے، اور اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، زبر سے. سورہ اخلاص اور اخلاق زبر سے. بعض لوگ اخلاق بولتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں نا اخلاق، ساری زندگی اخلاق اخلاق کرتے رہتے ہیں، اس کو بلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا نام کیا ہے. بہرحال وہ رکھتے ہیں اور پھر بلاتے بھی ہیں. اخلاص کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ اخلاص ہیں اخلاص کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ اخلاق کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، میں ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں. خلاق جو ہوتا ہے نا، خا لام کاف، ایک تو خلق ہوتا ہے نا، وہ تو پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور اس میں آتا ہے نا روٹ ورڈ. خلاق کا مطلب ہوتا ہے، خلاق قرآن مجید میں آتا ہے، نصیب بھی آتا ہے، نصیب بھی آتا ہے، اور وہ بھی آتا ہے، خلاق بھی آتا ہے. دونوں میں فرق بتا دیتی ہوں. نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، قدر تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہمارے بارے میں جو بھی اللہ نے، جو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا لکھ دیا تھا، وہ اس کا نصیب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ، نصیب اچھا کرے. خلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ بھی حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خلاق بھی حصہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نصیب تو ہو گیا جو اللہ نے لکھ دیا، خلاق کیا ہے؟ وہ حصہ ہے. اچھا، اب خلاق وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا میں اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں. اچھا. ایک تو اللہ نے لکھ دیا. ایک خلاق وہ ہے جو ہم اپنی کوشش سے، مثلا انہوں نے لکھا کہ اس نے تو جتنی آپ جنت، کوشش کریں گے اتنا. ہاں یہ برے کام کرے گا اس نے جہنم میں جانا ہے نا. خلاق وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، ہے نا. اور کیا کرے، جیسے کوئی بچہ ہے کلاس میں اور ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ تو نالائق ہے، لیکن وہ محنت کرے اور فرسٹ آ جائے. اور ایک بچے کا پتا ہے کہ وہ تو کیا ہوگا، اس نے تو فرسٹ آنا ہے، وہ جتنا شروع سے اتنا پنکچوئل اور اتنا ہے ہارڈ ورکنگ، تو وہ تو پاس سے اس نے فرسٹ ہی آنا ہے. اب یہ ٹیچر کا ایک خیال ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے وہ بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، فیل ہو جائے، اور یہ بچہ آگے نکل جائے. تو خلاق سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا میں آپ اپنی کوشش سے حاصل کریں. اپنی کوشش سے دنیا میں جو اپنا حصہ بناتے ہیں، جو اپنا نصیب بدلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاق نہیں ہوتا نا، اخلاق ہوتا ہے. نہیں نہیں، اخلاص ایک تھا نا، ہاں، اخلاق اور ایک تھا اخلاص. اخلاص تو آپ کا خالص پن ہے نا. اچھا. اخلاص جو ہے سورہ اخلاص ہے نا، تو اخلاص کیا ہے؟ خالص، خالص سے ہے نا. اور خالص کیا چیز ہے؟ پیور. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، سورہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا ہے جی، نا. وہی بیان کی گئی ہے. جی. ہاں. تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات، اللہ کی نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور رحمتیں بھی ہیں. اور یہی لوگ، کتنے فائدے ہیں صبر کے؟
اور وہی لوگ ہدایت بھی انہیں کو ملتی ہے. جو ہوں صبر نہیں کرتے نا ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہوں ایک لڑکی ہے وہ آئی ہے سسرال میں، اس نے کوئی صبر نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، ایک جو تو کیا اس کو ہدایت ملنی ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی نہیں ملنی، اور وہاں بھی اس نے خجلی ہونا ہے، ماں باپ کو اس ہوں نے بھی خواری کرنا ہے. ہوں لیکن شروع کے 2-3 سال اگر وہ صبر کر جائے، ہوں جو مشکل وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، میاں کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا وہ ہوتا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ بھی وہ نہیں سمجھ پاتی، پھر گھر والوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کو سمجھ جاتے. گھر والوں کو بھی سپیس دینی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ گھر والے اس کو سپیس نہ دیں، ان کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ نئی بچی آئی ہے. ایک پودے کو بھی دوسری جگہ اگر لگایا جائے تو وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، وہاں جگہ پکڑتے ہے نا. آپ باہر سے کوئی پلانٹ لاتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تو اسی طرح ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں ہمارے لیے بڑی وہ باتیں ہیں سیکھنے والی. جی صبر تو بہت ہے. ایک تو یہ کی آف جنہ ہے، ہوں کی آف جنہ ہے یہ. صبر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. جنت کی چابی ہے یہ. جو دروازہ کھلے گا نا، کہتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے. نماز تو ایک ریچول ہے. اگر آپ نماز پڑھیں اور صبر نہیں کریں تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ صبر تو پہلے کہا ہے اللہ نے، صبر کرو اور پھر نماز پڑھو. 2 چیزیں تمہاری مدد کے لیے کافی ہیں، ہتھیار ہیں، ویپن ہے یہ تمہارے. ہوں لیکن قرآن میں کتنا ایسی آیات کو لے کے گزر جائیں. ہوں تو ابھی آپ کا ٹاپک آگے چینج ہو رہا ہے. یہاں تک یہ آیات بہت خوبصورت ہے جو ہم نے پڑھی ہیں آج، ساری ہوں جتنی بھی پڑھی ہیں. اور اس میں یہاں سے تھا یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے. یہ آج کل کے وقت کے لحاظ سے تو بہت اچھی ہے، سب کو ہاں اسی پہ عمل کرنا. یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ اوپر سے شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین. یا ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور بچوں کو تو بہت جلدی یاد ہوتی ہیں چیزیں. ان ہوں اللہ مع الصابرین. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا نا، ہوں بعد میں شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو کیا نہ کہو، امواتن، اموات، ان کو ہوں مردہ مت کہو. ہوں بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہوں حی ہے نا، جو ہم نماز میں بولتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، ہوں زندگی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف. نماز زندگی ہے. ہوں بھلائی کہہ دیتے ترجمہ، لیکن اصل میں بھلائی کیا ہے؟ زندگی کی طرف آؤ. تو ہوں حی علی الفلاح. اور ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور ہی نہیں رکھتے. تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ سب یہی روتے ہیں دھوتے ہیں، وہ وہاں پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں جنت میں ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس. سیدھے ہم تو برزخ میں جائیں گے نا، ہوں ہم تو برزخ، وہ تو سیدھے جنت میں جاتے ہیں. ہوں ادھر ان کا قطرہ پہلا زمین پہ گرتا ہے بلڈ کا، اور وہ اس کے بعد پھر وہ سیدھے جنت میں. اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کچھ چاہیے. کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، سب تو مل رہا ہے، ہم مزے سے جنت میں رہ رہے ہیں، اٹھتے پھرتے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بتاؤ مجھے کیا چاہیے تم لوگوں کو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر وہی لذت ہم دوبارہ شہید ہونے کی. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کی لاشوں کا مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور جنگ میں شہید کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. ان کو نہیں فیل ہوتا، ہوں کیونکہ وہ اللہ کے رستے میں جان دیتے ہیں. یہی کہا گیا نا، فی سبیل اللہ. اس کے پیچھے فی ہے، اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. امواتن، جو مر گئے. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ان کو مردہ مت کہو، موت کی جمع ہے نا، بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن تمہیں کیا ہے؟ شعور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بولا نبلونکم ونکم. یہ نون جو ہے نا، نون ثقیلہ ہے. یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ کا زور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ لام بھی ڈبل ڈبل زور آ رہا ہے.
हम जरूर बर जरूर, यानी ये काम होना ही है। हम्म। ईमान लाओगे और आजमाइश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पता कैसे चलेगा कि तुम ईमान लाए हो कि नहीं? तो हम्म। तुम्हें जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, हम्म। लेकिन अगर तुम उन पे सब्र करोगे, ये वाली मुश्किलें अच्छा, इनको मफाई, इनको कहते हैं मसाइब खमसा। हम्म। इनका नाम, शुक्र है मुझे याद आ गया, रह जाती हैं चीजें फिर। मसाइब खमसा कहते हैं। 5 तरह की मुसीबतें हैं ये। खौफ, अब हम्म। देखें वहां पे जहाँ अक्सा गजा वगैरह में खौफ है कि नहीं है? हर वक्त बादल मंडरा रहे हैं, किस वक्त क्या हो हम्म। जाए। खौफ, खौफ सबसे हम्म। बड़ा। हम्म। फिर भूख, भूख बहुत बुरी चीज है, मट्टी भी हम्म। चटवा देती है। हम्म। शुरू शुरू मैंने एक वीडियो देखी थी, अब पता नहीं वो नई नजर से गुजरती, वो कोई ऐसा एरिया था कि वो लोग मट्टी की कुकीज बना के खाते थे। जी, मैंने भी देखी है, वो आपने अफ्रीका भी में देखी कहीं ना? था। हाँ, अफ्रीका में। अब हम्म। अफ्रीका का फिर बुरा हाल है, हम्म। जंग वंग जारी है। तो हम्म। जो भूख जो है ना, अब देखिए वो कुकीज बना के खाते थे, वो मट्टी हम्म। की कुकीज बनाती थी बहुत सारी, फिर उनको सुखाती थी, वो बच्चों को देती थी। क्योंकि खाली हम्म। स्टमक जो होता है ना, वो बहुत, रोजे में क्या हालत होती है हमारी। हमें पता हम्म। भी होता है कि थोड़ा सा टाइम रह गया, खाना मिल जाएगा, हम्म। लेकिन कितनी बुरी हालत होती है, लगता है कि हम्म। स्टमक बिल्कुल ही, और वन जैसे क्या, पेट में चूहे दौड़े। हम्म। वन नक्सिम मिनल अमवाली, और मालों में कमी, और वल अनफुस, नफ्सों में कमी, शहादतें हो जाना, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाना। बस समरात, और ये समरात जो होते हैं, ये हर समरात में सारी चीजें आ जाती हैं, इंसानों के बच्चे भी आ जाते हैं, फल होते हैं वो भी एक तरह के, है ना? होते हैं कि नहीं होते, मुझे बता। जी। हाँ, और फिर दूसरी चीजें बाकी सबरात में सब्जियां, फल, बाग, हर तरह के फसल, हर तरह के जो भी आपने लगाए हुए हैं, चीजें हम्म। हैं, वो सब चीजें इसमें समरात बहुत बड़ा वो है। ठीक है, और इन हम्म। आयात को याद करने की जरूरत है। वबश, और अल्लाह ताला कह रहे हैं वबशिर साबिरीन, खुशखबरी दे दो सबर। जो इन 5 मसाइब पे सबर कर लेगा ना, हम्म। उनके लिए खुशखबरियां हैं। और क्या खुशखबरियां, दुनिया में भी खुशखबरियां हैं। हम्म। जब उनको पहुंचती है कोई मुसीबत, तो वो क्या हम्म। कहते हैं? ये वो लोग होते हैं जब उनको, अच्छा, हमें मुसीबत में कितना अल्लाह याद रहता है, हम्म। कितना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन याद रहता है। हम्म। हमारे तो रोने ही नहीं बंद होते। हम्म। पहले सुनते ही कोई भी मुश्किल हो, कुछ इन्ना लिल्लाह, कोई भी, यानी जरूरी नहीं है कि वो कोई डेथ हो, इस तरह की चीज हो, कोई भी, हम्म। आप इन्ना लिल्लाह। वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी ना, हजरत आसिया, उनके नुकरानी जो है ना, हम्म। वो तो कंघी गिर जाती थी, तब भी वो इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सहाबियात भी इसी तरह थे, छोटा सा भी हम्म। नुकसान होता था तो वो इन्ना लिल्लाहि। हम्म। मकसद तो अल्लाह को याद करना है ना। जी। हमारी कोई चीज गुम जाए तो फिर हमें आखिर में याद आता है कि हम ये पढ़ ले, शायद मिल जाएगी। हम्म। और वो मिल भी जाती है, वहीं जहाँ मिल ढूंढ रहे जाती होते है। हैं वहां से नहीं मिलती है, जी वहीं जी, मिलता है। ये तो मैंने भी आजमाया हुआ है, मिल तो जाती है। मेरी एक स्टूडेंट वो कहती है, मैं घर से निकलती हूँ तो मैं ये दुआ पढ़नी शुरू करती हूँ ताकि मुझे हम्म। पार्किंग मिल जाए। अच्छा। और वो पार्किंग कहती है मुझे मिल जाती है हमेशा, मैं कभी ले पढ़ना भूल जाऊं तो फिर मैं टकरे मारती रहती हूँ इधर उधर। हम्म। तो फिर मैं इतना, मेरा इश्क पे इत्तेकाद हो गया कि मैं घर से निकलती शुरू कर देती। और वैसे हम्म। भी कितना, आप इसको सिर्फ ये मत पढ़ें सोचे कि ये मुसीबत पे ही है। छोटा सा भी हम्म। कुछ हो जाए ना नुकसान, तो हम्म। कालू इन्ना लिल्लाहि, यानी कालू तो नहीं बोलेंगे ना, इतना ही बोलेंगे, हम्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और इसके आगे भी एक दुआ है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, एक सहाबिया थी, उम्मे हम्म। सलमा, तो हम्म। उनके हस्बैंड ने उनको ये दुआ सिखाई थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आए, उन्होंने अपनी वाइफ को सिखा दी। हम्म। तो जब वो फौत हो गए ना, तो उन्होंने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उनको अच्छा। पता था कि इस तरह से दुआ पढ़ी जाती। तो हम्म। इसके आगे भी एक छोटी सी और दुआ है, वाह खलिफ ली, है ना? आपने देखा होगा हम्म। इसके साथ छोटी सी एक दुआ और भी होती है। जी, कुछ लोग पढ़ते हैं जी। हाँ, पढ़ते हैं ना, तो वो उसके साथ वो भी उन्होंने सिखाई थी, तो वो भी पढ़ती थी। और उसका अच्छा। ये मतलब होता है कि ये जो मुझे तकलीफ मिली ना, इसके बदले में मुझे कोई इसका
अच्छा जो خیر ہے حبیب. ہاں اس سے بہتر مجھے کوئی چیز عطا فرما۔ تو ان کو ہوں. اپنی شوہر سے اتنی محبت تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ اس سے اچھی چیز مجھے، اتنا اچھا مجھے شوہر ملا تھا، اس سے اچھی چیز مجھے کیا ملے گی؟ ہوں. کیا ملے گی؟ کیا ہو سکتی ہے جو مجھے ملے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہمیں کہ کسی مصیبت پہ یہ دعا پڑھو؟ ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، پیغام آ گیا میرا۔ ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہاں تو لوگ ترستے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، نبی ہوں. اتنے بڑے آخر زماں ہیں، ہوں. تو ان کو ان کا پیغام آ گیا۔ ہوں. تب ان کو سمجھ آئی کہ اس میں کیا خیر ہے دعا میں، ہوں. اور کیوں یہ بتایا گیا۔ ہوں. یعنی اس سے بہتر دنیا جو میرا نقصان ہوا ہے نا، اس سے بہتر مجھے دنیا میں مل جائے، میرا یہ کمی جو میرا نقصان ہوا ہے نا یہ پورا ہو جائے۔ تو اس کے آگے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اور پڑھا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا دعاؤں کی کتابوں میں، ہر دعا کی کتاب میں ہوتا ہی ہے۔ تو آن لائن بھی سرچ کریں تو مل جاتا ہے. نہیں نہیں، ہر جگہ مل جائے گا، اگر مجھے یاد آ ہوں. جاتی ہے میں ہی بتا دیتی ہوں۔ تو ہوں. ہم زیادہ تر یہی پڑھتے ہیں نا، تو یہی ہمیں یاد رہتی ہے، ہوں. صحیح ہے؟ تو یہ جی. مصائب خمسہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوں. یہ 5 6 آپ نے گن لیے ہوں گے، اور آخر میں کیا ہے؟ بشر الصابرین، ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو اس کا مجھے اتنا ہی اصلا بھی یاد ہے، وَأْجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي، اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما، ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ وخ مصیبتی. ہاں فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، جی. اور وقلف لی. ہاں، اور اس کے پیچھے لے کیا لیا؟ اس سے بہتر چیز لیا۔ ہوں. یہ پڑھنے کے بعد وہ والا بھی پڑھنے، تو ہوں. یاد ہونی چاہیے، پوری پڑھنی بہت بھی اچھی دعا چاہیے، ہے. ہم آدھی قرآن میں جو آئی ہے وہی پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہوں. تو یہ پڑھنی چاہیے، وخلف لی خیرا منہا۔ تو بچے تو بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، ہمیں بھی کبھی چیزیں بہت جلدی یاد ہوتی تھیں، پوری پوری سورہ ہوں. یاد ہو جاتی تھی، لیکن اب تھوڑا سا یا تو بزی ہو گئے ہیں یا پھر اتنا حافظہ نہیں رہا ابھی۔ اب تو ہوں. جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں تھوڑی بات ہے۔ ہوں. میں تو اکثر نا کوئی ایک دو جو میں یاد بعض کروں دفعہ نا اثر تو پڑھ کے بھی لکھتی مجھے یاد نہیں رہتا میں نے اثر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہوں. جی. کافی دیر سوچتی ہوں، بعد ہم پھر 2 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے نہ ہی پڑھی ہو، تو اتنا ہو گیا۔ اور کچھ غذائیں بھی اس طرح کی ہو گئی نا، چیزیں شامل ہوں. ہو گئی ہیں کہ یہ تھوڑا عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ جی. تو اللہ زینہ اذا سب اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آگے نہیں پڑھتی کیونکہ نیچے ٹاپک چینج ہو گیا، تو میں بعد میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی، اور ہوں. میں دوسری بک بھی لے کے آؤں گی ٹرانسلیشن والی۔ جی. سواد و با، یہ بھی ضروری ہے نا؟ اب ہوں. یہ باب فعل میں جائے گا تو افعلہ کے وزن پہ کیا بنے گا؟ اس افعلنا اس وبا، وبا. اسوبا. اسواب۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو یہ تو نہیں پڑھا جائے گا اسوابا، تو ہے نا؟ ہوں. کیا آپ اس کی حرکت کو پیچھے کریں گے تو اور یہاں سکون اس دیں کو گے؟ سکون دے اب دیں بھی گے. نہیں پڑھا جائے گا۔ ہوں. عرب لوگ نا جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا سیدھا لفظ، وہ اس کا علاج کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہوں. تو اب یہ کیا ہوگا؟ واو سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو زبر جو ہوتی ہے وہ اس کے آگے کیا آنا چاہیے؟ الف چاہیے ہوتا ہے پھر. الف آنا ہوں. چاہیے، تو یہ اصابہ بن جائے گا ہیں؟ ہوں. اور ہوں. پھر اصابہ اس طرح سے لکھا جائے گا، یہ باب فعال سے ہے، اور یہ ہوں. اجوف ہے کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں واو آ رہا ہے مڈل میں، تو اس کو اجوف کہتے ہیں، مڈل میں آ رہا ہے نا واو۔ ہوں. ہاں، شروع میں اگر آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں، یہاں پہ ہوں. اگر واو آ جائے نا یا آ جائے تو اس کو مثال کہتے ہیں، بیچ میں آئے ہوں. تو اجوف کہتے ہیں، لاسٹ لیٹر لام کلمے میں آ جائے تو پھر ہم اس جگہ پہ آ جائے تو اس کو پھر ہم ناقص کہتے ہیں۔ جی. تو 3 طرح کا ہوتا ہے یہ، تو یہاں پہ مڈل میں آیا تو اجوف کا بن گیا صابہ۔ اب ہوں. مضارع کیا بنے گا؟ یف الو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ یف الو، جس یس یوس، وے بو. ہاں ویری گڈ، یوس ویبو۔ ہوں. شروع میں آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہوں. آپ کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اب اس کو بھی آپ نے کیا اب کرنا ہے؟ اس کو زیر کو ادھر لے جائیں گے اور ادھر پھر لے اس کو جائیں یا گے، چاہیے ادھر لے ہوتا ہے جائیں تو گے، جس. اور یہاں سکون، یہ بیچارہ جو سامان اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کو سکون مل جائے گا، اور ہوں. پھر پیچھے زیر اور واو کی زیر کی جو ہے کس سے ہوگی؟ یا چاہیے ہوتی ہے. یا آ جائے گی تو جو سیبو بن جائے گا، ہوں.
اور یصیبو سی پھر مصیبت بنتا ہے. یہ مصیبت بنتا ہے نا، وہ جو ہم اسم الفاعل بناتے ہیں یصیبو سے بنتا ہے. اب کیسے بنائیں گے اس کو؟ میم میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے، میم پیش والی لگائیں گے اور اس کو دو پیش کر دیں گے. صحیح ہے. یصیبو ہے نا یہ آپ کا، اور مصیبن بن گیا نا. اب اس کے آگے آپ نے گولتا لگانی ہے. گولتا کیوں لگا رہے ہیں؟ جب بھی آپ کا جیسے آپ کا اقامتن بناتے ہیں نا آگے، پتہ ہے نا آپ کا کاف و میم سے اقامتن بناتے ہیں، جب اجوف ہوتا ہے تو ہم آگے آخر میں گولتا لگاتے ہیں ہمیشہ. مصدر بنائیں یا یہ مصیبت بنائیں. مصیبن کا مطلب یہ ہے پہنچنے والی چیز، پہنچنے والا. تو جب مصیبت بنائیں گے تو گولتا لگے گی تو مصیبت ان ہو جائے گی. اس کے اوپر زبر لگا دیں گے اور آگے گولتا لگا دیں گے، مصیبت ان بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اسم الفاعل ہی بن گیا، مصیبن ہو یا مصیبت ان ہو. جب بھی پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، اردو میں بھی کہتے ہیں. دیکھیں بچوں کو اگر اردو آتی ہے اور جن کو نہیں آتی، مثلا میرے بچے کچھ چھوٹے ہیں، نواسے پوتے پوتی ہیں، تو ان کو جن کو نہیں آتی اردو، سیکھی ہی نہیں، ماں باپ نے سکھائی ہی نہیں، وہ انگلش میں ہی بولے جا رہے ہیں گھر میں بھی اور باہر بھی، تو بچوں کو کہاں سے آئے گی؟ تو پھر ان کو یہ مصیبت وغیرہ لفظ کی انگلش یاد کرنا وہ کتنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ آتی ہے تو ان کو پتہ ہے مصیبت کیا لفظ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. آسان ہو گیا. صحیح ہے. اور بشر انسان کو کہتے ہیں، وہ بشر خوشخبری دے دیجیے. یہ فعل امر ہے. یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ بشر، بشرا یبشرو، یبشرو سے تبشرو بن گیا اور پھر اس سے آپ نے امر بنا لیا، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا یہ پیش کیوں آئی ہے؟ تبشرو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماضی میں 4 لیٹر تھے. بشرا تھا نا، بشرا 4 لیٹر تھے نا، علامہ یو علمو کی طرح. تو اب آپ نے جب بنایا، اس کو گرایا، اس کو ساکن کیا، تو بشرو ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو بشر کیسے بن گیا؟ تو بشرو گرا دیا آپ نے. کیوں؟ یہاں پہ تو بشر، ہاں زبر ہے نا، یہاں میں زیر لگا رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں زیر لگاتی. تو بشرو تھا نا، یہاں زیر لگانی تھی. تو بشرو، تو یہ آپ کا تو بشر، بشر بن گیا، خوشخبریاں. اب دیکھو اس میں آگے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ وہ پڑھا جا رہا ہے نا. وہ پڑھا جا رہا ہے. جیسے کل آ جاتا ہے، فعل امر بن جاتا ہے، تو اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم حمزہ نہیں. بہت سے ایسے فعل ہوتے ہیں جن میں ہم نہیں لگاتے. کل ہے، کل ہے، تو ان کے میں ہم نہیں لگاتے. تو وہ بشر خوشخبری دے دیجئے، اس میں فائل کیا ہوگا؟ فائل تو چاہیے نا، چاہے فعل امر ہو، ماضی ہو، مضارع ہو. انتا ہے. انتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ خوشخبری دے دیں. کس کو؟ الصابرین، صبر کرنے. اب صابرین کون ہے؟ اللہ زینا، یہ اس کی صفت بنے گی. اللہ زینا اس کی صفت بنے گا، اور اکیلے نہیں بنے گا، آگے اس کے صلہ بھی ملے گا. پھر وہ دونوں مل کے پوری اس کی صفت بنیں گی. یہ جو پورا آگے آ رہا ہے نا، اللہ زینا اذا اصابتہم مصیبتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وَإِنَّ پورا جو قالو جو ہے اس کا یہ مقولہ بنے گا، انا للہ وانا الیہ راجعون، پورا اس کا مفعول بنے گا. اور یہ فعل اور فاعل ہے، اس کا مفعول بن کے تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ بن کے کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو، جب بھی پہنچتی ہے. اذا جو ہے نا وہ شرطیہ ہے، شرط ہے، جواب یعنی شرط بن جائے گا. جواب شرط. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی ان کو پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت، نکرہ ہے نا، کوئی کا معنی آئے گا، کوئی بھی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. یہاں تک اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، اپون دیم،
them. सलावातुन, अल्लाह की जो है नवाजिशें। नवाजिश का मतलब आप समझती हैं, बच्चे नहीं समझते, उनको बताएं इंग्लिश में क्या होगा। आई थिंक इनको नवाजिश समझ में आती है ना, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, हम्म। राइट वर्ड इज ब्लेसिंग, मिर रब्बिहिम। हम्म। ब्लेसिंग, यार हम किसी को कह दें, है ना, हम्म। ब्लेस का लफ्ज किसी को बोल दे, अल्लाह ब्लेस यू, तो हम हम्म। कितना खुश हो जाता है ना। हम्म। हमें कोई कह दे ये अल्लाह हम्म। ब्लेस यू। तो इस तरह सलावात, अल्लाह ताला अपनी उनके ऊपर रहमतें भेज रहे हैं। रहमत का लफ्ज तो यहाँ पे आ गया ना। अब हम्म। रहमत का लफ्ज पता है क्यों आया यहाँ पे? ये भी हम्म। रहमत, वो भी रहमत। रहमत जो है ना, जन्नत का दूसरा नाम है। अच्छा। ये नबी से फरमाया था कि तुम जितना भी कुछ कर लो दुनिया में, तुम हम्म। अल्लाह का हक अदा ही नहीं कर सकते। हम्म। तुम्हें जन्नत तुम्हारे अमाल पे नहीं मिलनी, हम्म। तुम्हें जन्नत मिलनी है अल्लाह की रहमत अल्लाह से। के रहीम होने पे। अल्लाह की बिल्कुल। रहमत से मिलेगी, क्योंकि वो अल्लाह हम्म। की रहमत है। तो हम्म। साहबा ने पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी अल्लाह की रहमत से मिलेगी? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे भी अल्लाह की रहमत से ही जन्नत मिलेगी। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन, जन्नत है उनके लिए, और उनके लिए अल्लाह की नवाजिशें और ब्लेसिंग्स। ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। हम्म। ये है वो उलाइका। और तीसरी चीज क्या है, इससे बड़ी तो कोई नेमत है ही। अगर हम्म। आपके पास हिदायत नहीं है ना, तो आप पूरी जिंदगी में सीधा काम कर ही नहीं सकते। हम्म। ना आप बच्चों को सीधे रास्ते पर लगाएंगे, ना अपने माल को सीधे रास्ते पर लगाएंगे, ना अपने वक्त को सीधे रास्ते पर लगाएंगे। हम्म। हिदायत मिलेगी तो सारे काम सीधे होंगे। आप अपना हम्म। एक एक मिनट उसको सही रास्ते में यूज करेंगे, अल्लाह के रास्ते में अपनी आखिरत बनाने में। जी। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने हमें ये सब कुछ दुनिया में ही बता दिया है। हम्म। अगर ना बताते और वहां जाके पता चलता कि अच्छा भाई ये सब था, है, जी। जन्नत भी थी और जहन्नम भी थी, और हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हम, है, तो अल्लाह ताला हम्म। तो मैं, आप आगे का कुरान खोलें जरा, जितना आपने मुझसे पढ़ लिया और जितना आगे नहीं पढ़ा, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जी। हम्म। जो आयतें आपने पढ़ी हैं वो जब भी खोलेंगे आपको याद आएंगी, मेरी बातें याद आएंगी, हम्म। उसका तर्जुमा, सब चीजें, है ना। हम्म। जी। और आगे की चीजें जो है वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम्म। तो फिर वो भी वो चीजें भी आपको। इस तो तरह पढ़ने से तो जो इंटरेस्ट बनता है ना, उसकी तो बात ही अलग है ना, मतलब तो वो। मैं आपको ना इन आयात, अगर आप थोड़ी सी और डिटेल, वैसे तो मैंने बता दी जितनी डिटेल में है, बल्कि मोर देन दैट बता दिया है। हम्म। लेकिन अगर आप इसकी तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ऐप दे दूंगी इंग्लिश की तफसीर का। अगर अभी छुट्टियां हैं ना, तो आप इन जी आयात की जी। एक दफा तफसीर पढ़ लेना। जी जरूर, इंशाल्लाह और वो भेजिएगा। जो आप कह रही हैं ना सीरा की किताब, उसमें भी आपको मैं पेज नंबर बता देती हूँ, करीब करीब ही हाँ, होगा वो जो वहां पे। सीरत की किताब है ना, उसका नाम है द सील्ड नेक्टर। हाँ, पूरा नाम क्या है उसका? नेक्टर। द सील्ड नेक्टर। द समझ। सील्ड नेक्टर करके नाम है वो अच्छा, सीरत नबी की किताब है जी, हाँ जो हाँ, वो इंग्लिश वर्जन है। मेरे बच्चों के पास भी है, सबके पास। जी जी। लेकिन मेरे पास उर्दू में है, रहीकुल अच्छा। मखतूम। हम्म। तो उसमें मैंने पूरा वो वाकया, पूरा मैंने जंग उहद का वाकया आप देखे, मैंने पूरा लिखा अपने हम्म। हाथों से। हम्म। मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं तफसीर, वो भी हम्म। बाकायदा नोट्स भी बनाते हैं, कभी कभी बैठ के चीजें फिर बताते हैं सब बच्चों को बिठा के। तो हम्म। बहुत यानी असर करती हैं चीजें, और बजाय टाइम इधर उधर जाया करने के। पहले वो जी। बहुत इमरान खान आज जलसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो बहुत टाइम जाया होता था। तो वो अब हम्म। थोड़ा उन्होंने कम कर दिया। खुद ही उनको अकल आई है, मेरे कहने से नहीं किया। हम्म। खुद ही आई है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, फायदा नहीं है इतना पॉलिटिक्स में। तो हम्म। हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो हालात की खबर तो रखनी चाहिए, मैं भी रखती हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं रखती। हम्म। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ही काफी होता है, ना ज्यादा डेप्थ में जाके बाहर हर एक को सुन रहे हैं, हर एक को सुन रहे हैं, फलान वो तो अपनी दुकानें चमका रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे, हम्म। अपने पैसे बना रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है ना। हम्म। तो ख्याल रखना चाहिए थोड़ा। ओके, फिर अमान बैलेंस होना चाहिए। ओके, चलें। जी, अल्लाह हाफिज। हाँ तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ان ورحمۃ آیات کو اللہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو آیات ہم نے پڑھی ہے انشاءاللہ معمولی آیت نہیں ہے، میں ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے یہ یاد کر لوں گی ہاں، تو انشاءاللہ شہید بھی صرف وہ نہیں ہوتے جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں، شہید بھی پیٹ کی بیماری سے بھی اگر کوئی مر جاتا ہے یا ڈوب کے مر جاتا ہے، خدا نخواستہ آگ میں مر جاتا ہے، جیسے جو نے دم شہید دیا ہو جاتی ہے نا جی چیزیں، وہ بھی سب ہوں شہداء ہی ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے ہوں نا وہ موت ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بیڈ پہ آتی ہے اس موت کو کیا کہتے ہیں؟ sleeping. نہیں وہ طبعی موت، طبعی طبعی موت موت، ہاں طبعی موت ایک ہوتی ہے جو بیڈ پہ نہیں آتی، جو بیڈ پہ نہیں ہوں آتی، جو کسی حادثے میں ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوں ہو جاتا ہے، بس وہ جو ہوتی ہے پھر آپ کہیں آپ لیکن آئی تھنک یہ لینڈ ڈرتی ہوتی ہیں لینڈ ہوں سلائڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ، وہ سب ڈیتھ، وہ شہدا ہی ہوتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے؟ اور ہوں اللہ علم کے رستے پہ چلتے ہوئے آپ علم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں اور کہیں جا رہے تھے، وہ بھی آپ کوئی لڑکی پڑھانے جا رہی تھی یا پڑھنے جا ہوں رہی تھی، تو وہ بھی اسی طرح ہوں ہے، کوئی جی بھی کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بھی جا رہے ہیں، کسی کی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نیک مقصد ہونا چاہیے، تو پھر جی انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے نا، تو وہ سب چیزیں ہو جاتی۔ چلیں ٹھیک ہے، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ چلیے جی، اوکے، اللہ حافظ اللہ حافظ، میری اثر کا ٹائم ہے۔